بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاقت، راز اور ایک ایسی موت جس نے جوابات سے زیادہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جیفری ایپسٹین کیس کے ان پریشان کن انکشافات کی، ایک ایسی کہانی جس کے تار دنیا کے سب سے با اثر لوگوں تک، ان کے سیاہ ترین رازوں تک پہنچتے ہیں۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، یہ اس پوری کہانی کے مرکز میں جو خلا ہے نا، اسے ظاہر کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایک آدمی اور اس کا ایک جزیرہ کیسے اربوں ڈالر اور دنیا بھر کے لیڈروں سے جڑے ایک نیٹ ورک کا سینٹر بن گیا، اور شاید اسی سوال کا جواب ان لاکھوں دستاویزات میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ تو چلیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں ایک ٹھوس ثبوت سے، ایک تصویر۔ یہ تصویر جیفری ایپسٹین کی موت کے بعد ملی، اور اس نے جواب دینے کے بجائے کئی نئے سوال کھڑے کر دیے۔ سوچیں، سال 2019 ایف بی آئی کے ایجنٹس ایپسٹین کے عالیشان مینہٹن مینشن میں داخل ہوتے ہیں، اور تلاشی کے دوران انہیں دیوار پر لگی ایک تصویر ملتی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ ایک عام سی تصویر لگ رہی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ یہی تصویر ایک عالمی سازش کے جال کا پہلا دھاگا ثابت ہوگی۔ اور یہاں سے اصل معمہ شروع ہوتا ہے۔ تصویر میں جو نوجوان تھا وہ اس وقت سعودی شاہی خاندان کا کوئی بہت مشہور فرد نہیں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایپسٹین کے پاس ایک ایسے شخص کی تصویر آخر کر کے آ رہی تھی جو بعد میں جا کر دنیا کے سب سے طاقتور لیڈروں میں سے ایک بننے والا تھا۔ یہ تعلق کب بنا؟ کیسے بنا؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ صرف کوئی یادگار تصویر نہیں تھی۔ تو پھر یہ کیا تھی؟ کیا یہ ایک پیغام تھا؟ کیا یہ ایک قسم کی انشورنس تھی؟ ایک ایسے تعلق کی علامت جو بہت پرانا اور گہرا تھا۔ اچھا، اب اس ایک تصویر سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے پورے نیٹ ورک کو دیکھتے ہیں کہ آخر ایپسٹین کا اثر و رسوخ کام کیسے کرتا تھا، اس کے پیچھے طریقہ کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق یہ ایک باقاعدہ منظم ماڈل تھا۔ سٹیپ 1، طاقتور لوگوں کو دعوت دو۔ سٹیپ 2، انہیں ایسی چیزیں پیش کرو جو عام طور پر ممنوع سمجھی جاتی ہیں۔ سٹیپ 3، ہر چیز کو، ہر لمحے کو خفیہ طور پر ریکارڈ کر لو۔ اور پھر فائنل سٹیپ، اسی مواد کو استعمال کر کے انہیں کنٹرول کرو۔ یہ صرف اثر و رسوخ نہیں تھا، یہ تو بلیک میل کا ایک پورا سسٹم تھا۔ اور یہ نیٹ ورک کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، بہت وسیع تھا۔ فلائٹ لاگز اور گواہوں کے بیانات دیکھیں تو کون کون نہیں ہیں۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن سے لے کر برطانوی شاہی خاندان کے پرنس اینڈریو تک بڑے بڑے نام سامنے آتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے رابطے کہاں تک پھیلے ہوئے تھے۔ یاد ہے ہم نے انشورنس کی بات کی تھی؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ایپسٹین کا اپنا لفظ تھا، ہزاروں تصاویر اور ویڈیوز کے لیے۔ یہ صرف یادیں نہیں تھیں، یہ اصل میں ہتھیار تھے، ایسے ہتھیار جو اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ کوئی کبھی منہ نہ کھولے اور اس کے طاقتور دوست ہمیشہ اس کے کنٹرول میں رہیں۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے تاریک باب کی طرف چلتے ہیں، اس کے مرکز کی طرف، یعنی لٹل سینٹ جیمز، ایپسٹین کا بدنام زمانہ نجی جزیرہ۔ دیکھیں، باہر کی دنیا کے لیے تو یہ کیریبین کا ایک خوبصورت جنت جیسا جزیرہ تھا، لیکن ذرائع کے مطابق اندر کی حقیقت بالکل مختلف تھی۔ وہ اس سے جہنم کی تصویر کہتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں زیر زمین سرنگیں تھیں، ایک پراسرار مندر تھا، اور یہی تضاد، یہی فرق اس کہانی کو اتنا خوفناک بناتا ہے۔ اور اس جزیرے کی چوٹی پر ایک مندر جیسی عمارت تھی، سنہرے گنبد والی۔ یہی وہ جگہ تھی جو سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ یہ کوئی عام عمارت نہیں تھی۔ الزامات یہ ہیں کہ یہاں وہ کام ہوتے تھے جن کا ذکر کرنا بھی مشکل ہے، اور اس کا ثبوت دیواروں پر بنی وہ عجیب و غریب علامتیں۔ ذرائع ان علاماتوں کا تعلق ایک قدیم دیوتا بال سے جوڑتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں بال کا ذکر بچوں کی قربانی اور تاریخ رسومات کے حوالے سے ملتا ہے۔ تو سوال تو بنتا ہے نا کہ 21ویں صدی میں ایک پرائیویٹ جزیرے پر یہ قدیم اور خوفناک علامتیں آخر کر کے آ رہی تھی۔ اور بات صرف بیل کی علامتوں پر ختم نہیں ہوتی۔ ایف بی آئی کو وہاں مبینہ طور پر مختلف مذاہب کی مقدس چیزیں بھی ملیں۔ سوچیں، یہودی تورات کے خون آلود اوراق، الٹی لٹکی ہوئی عیسائی صلیب، اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ٹکڑے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی ایک مذہب کی توہین نہیں تھی، بلکہ یہ تمام عقائد پر ایک سوچا سمجھا حملہ تھا۔ اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب کتنا منظم تھا۔
दस्तावेजात से पता चलता है कि एप्स्टीन ने मुबैना तौर पर $10,980 अदा किए। किस लिए? खाना काबा के मुकद्दस गिलाफ के टुकड़ों के लिए, जो 2017 में सऊदी अरब से मंगवाए गए थे। ये एक और सबूत है कि उसके राब्ते दुनिया में कहां कहां तक थे और वो अपनी इन रसूमात की कितनी मंसूबाबंदी करता था। तो अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ, एप्स्टीन की मौत। एक ऐसी मौत जो आज भी एक मुअम्मा बनी हुई है। जरा 10 अगस्त 2019 की रात के वाकयात को तरतीब से देखें। एप्स्टीन को सुसाइड वॉच पर रखा गया था, यानी उस पर खास नजर रखनी थी, लेकिन उसे अकेला छोड़ दिया गया। ठीक इसी वक्त उसके सेल के बाहर लगे कैमरे प्रासरार तौर पर खराब हो गए, और तो और ड्यूटी पर मौजूद 2 गार्ड सो गए। ये सब एक साथ होना इत्तेफाक लगता है या कोई मंसूबा? तो पहला सवाल, कैमरे ठीक उसी वक्त क्यों बंद हुए? एक इतना हाई प्रोफाइल कैदी और उसकी निगरानी करने वाले कैमरे ऐन उसी लम्हे खराब हो जाएं, ये बात कुछ हजम नहीं होती। फिर दूसरा सवाल, ड्यूटी पर मौजूद गार्ड सो क्यों रहे थे? सिक्योरिटी की दूसरी लाइन भी फेल, और एक नहीं बल्कि 2 गार्ड्स एक ही वक्त में, मुल्क की सबसे महफूज जेलों में से एक में। यह गफलत है या कुछ और? और फिर सबसे बड़ा सवाल, जो कैसे से क्यों की तरफ ले जाता है, इसकी खामोशी से फायदा किसको हुआ? सोचें, अगर एप्स्टीन जिंदा रहता और गवाही देता तो दुनिया के कितने ही ताकतवर लोगों के नाम सामने आ सकते थे। इसकी मौत ने ये यकीनी बना दिया कि वो राज हमेशा राजी रहें। और इसी आखिरी परेशान कुन सवाल पर हम इस तज्जिए को ख़त्म कर दें। इसका मकसद कोई हतमी जवाब देना नहीं, बल्कि इस इम्कान पर सोचने पर मजबूर करना है कि जब किसी कहानी में इतनी ज़्यादा ताकत और इतने गहरे राज शामिल हों, तो क्या सच्चाई कभी पूरी तरह सामने आ भी सकती है?